بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ٹائم پاکستان میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ تحریک ہے اسٹوڈنٹ فیڈریشن، یعنی کہ عمران خان کے حق میں، یعنی کہ وہ ایک انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس تحریک کا جو مقصد ہے کہ وہ کیوں یہ تحریک چلا رہے ہیں، کیوں وہ ایک انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے کہ جو جیل میں ہے، جو غریب عوام کے بارے میں سوچتا ہے، عام پاکستانی شہری کے بارے میں سوچتا ہے، جو بادشاہیت والی زندگی چھوڑ کے، شہزادوں والی زندگی چھوڑ کے جیل میں رہ رہا ہے، تو وہ عام پاکستانی بچوں کے لیے سوچتا ہے، لہٰذا اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو رہا کرانا چاہیے۔ یہ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اسٹوڈنٹوں کی طرف سے۔ اب ناظرین، اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں دو عوامی لیڈر ہیں، ایک سعد حسین رضوی اور دوسرا عمران خان۔ کوئی کچھ بھی کہے، لیکن پاکستان میں اس وقت اگر دو عوامی لیڈر ہیں جن کے پیچھے عوام ہے تو وہ دو ہیں، سعد حسین رضوی یا عمران خان۔ اب دونوں عوامی لیڈر عوام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یعنی کہ عام پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، پھر اپنے کارکنوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تاکہ پاکستانی عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے پاکستان میں دو عوامی لیڈر ہیں، وہ عوام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو فیصلہ کرنے میں، کہ ان کو معلوم پڑے کہ یار ان میں حقیقی عوامی لیڈر کون ہے۔ تو اسی طرح ناظرین، جب اسٹوڈنٹوں نے ایک پاکستانی لیڈر کے لیے، عمران خان کے لیے آواز اٹھانا شروع کیا ہے، تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جو شخص، ایک ایسا لیڈر جو عام پاکستانی کے لیے اتنا سوچتا ہے، عام پاکستانی کے لیے وہ جیل میں آئے، عام پاکستانی ماں باپ کے بچوں کے لیے وہ اتنی قربانی دے رہا ہے، تو وہ اپنے پارٹی کارکنوں کے لیے وہ کتنی قربانی دے سکتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو لوگ اس کی طاقت ہیں، تو ان کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ سعد حسین رضوی صاحب، جو وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یعنی کہ ایک مخالف جماعت، ایک سب سے بڑی حریف جماعت کے جو کارکن ہیں، ان کے بارے میں سعد رضوی کیا سوچتے ہیں۔ تو اگر میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ پی ٹی آئی کارکنوں کے بارے میں، اپنے دشمن کارکنوں کے بارے میں، اپنے حریف کارکنوں کے بارے میں سعد حسین رضوی یہ سوچتے ہیں، تو عام کارکنوں کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، اور پھر اپنے پارٹی کارکنوں کے بارے میں وہ کس حد تک جاتے ہوں گے۔ ناظرین پلیز یہ ویڈیو غور سے دیکھنا، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے، خاص کر پاکستانی عوام کے لیے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور جو تحریک لبیک کے سپورٹر ہیں۔ اب ناظرین، عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ کچھ دنوں سے یہ خبر، پھر میں آپ سعد رضوی صاحب کی بھی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کچھ دنوں سے یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ عمران خان معافیاں مانگ رہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں 9 مئی کے حوالے سے، لہٰذا مجھے معاف کیا جائے، لیکن جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، عمران خان نے کوئی مشروط معافی نہیں مانگی، عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ ہاں، عمران خان نے یہ بات کیا ہے کہ میرے سامنے 9 مئی واقعے کی CCTV رکھی جائے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، یعنی کہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں، تو ان کو سزا دو، جو بھی سزا دینی ہے دو، اور پھر میں معافی بھی مانگوں گا۔ یہ کون جواب دیتے ہیں؟ پی ٹی آئی والے۔ یعنی کہ 9 مئی واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں، جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، جو لوگ یعنی کہ فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، اس کو عمران خان نے کہا، بلکہ عمران خان نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں، کبھی تو وہ کہتے تھے کہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا ان کو یعنی کہ کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے۔ اب کوئی پی ٹی آئی کا ورکر مانے یا نہ مانے، کبوتر کی طرح وہ آنکھیں بند کر دے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ کرنے والے پی ٹی آئی کے کارکن تھے، لیکن ان کو ابھارنے والے یعنی کہ ان نون آدمی آئے، انہوں نے کہا ہے کہ چلو جی GHQ میں، چلو جی فلاں جگہ میں، چلو جی فلاں جگہ میں۔ بھولی بھالی عوام تھی، وہ ان کو جانتے نہیں تھے، ایجنسیوں کے آدمی تھے، کارکن سیدھے بھاگے گئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ یعنی کہ کارکن وہ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تھے، لیکن ان کو ابھارنے والے، ان کو رستہ دکھانے والے، ان کو آگے لے کے جانے والے وہ ایجنسیوں کے آدمی تھے، وہ کوئی اور آدمی تھے۔ تو یعنی یہ تو بات تو ثابت ہو گئی کہ جو عام کارکن تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے۔ ان سے عمران خان نے لا تلقی کا اعلان کر دیا
کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو ہم پارٹی سے بھی نکالیں گے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا بھی دو, کچھ بھی کرو ان کے ساتھ, لیکن مجھے معاف کر دو, میرا 9 مئی سے واقعی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ پی ٹی آئی کے کارکن جو اب اسٹوڈنٹ عمران خان کا اس لیے ساتھ دے رہے ہیں, عمران خان کے لیے اس لیے تحریک چلا رہے ہیں کہ یہ پاکستانی عوام کے لیے سوچتا ہے, پاکستانی بچوں کے لیے سوچتا ہے, ہمارے مستقبل کے لیے سوچتا ہے, عمران خان کی رہائی کے لیے وہ تحریک چلا رہے ہیں. اس میں جلاؤ گھراؤ بھی ہوگا, توڑ پھوڑ بھی ہوگی, خون خرابہ بھی ہوگا, اور اگر کامیاب ہو گئی تو فائدہ کس کو ہے؟ عمران خان کو ہے. اگر ناکام ہو گئی, جلاؤ گھراؤ شروع ہو گیا, تو عمران خان کہے گا بھی ان کے ساتھ ہمارا تعلق بھی نہیں ہے. اب سمجھ آ گئی نا. اسی طرح 9 مئی میں جو لوگ نکلے تھے وہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے نکلے تھے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, آپ لوگوں نے ہمارے لیڈر کو کیوں گرفتار کیا, غصے کا اظہار کیا, توڑ پھوڑ کیا, اور لیڈر نے کہا ہے کہ بھئی ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمران خان. اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ سعد حسین رضوی, یعنی کہ دو جو عوامی لیڈر ہیں, ایک عمران خان اور دوسرا سعد حسین رضوی. سعد حسین رضوی صاحب سے کچھ عرصہ پہلے یہ ایک سوال کیا گیا کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا جواب دیا سعد رضوی نے, یہ سنو. دیکھیں, اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ جنہوں نے بھی ایسے قوم کو ابھارا اور قوم کو آگے لے کر گئے, ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عوام تو کسی بھی لیڈر کے پیچھے ہے. آج میں کھڑا ہوں, کہیں اعلان کروں تو یہ لوگ اس طرف چل پڑیں گے, تو ذمہ دار میں ہوں. قوم کے بچوں کو ریلیف دینا چاہیے. ان سے اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے, یا ان کو کم از کم اس وقت اس راستے سے نہیں گزار. سعد حسین رضوی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ جو 9 مئی میں لوگ ملوث ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. کتنا خوبصورت جواب دیا سعد حسین رضوی نے. کس کے لیے؟ پی ٹی آئی کارکنوں کے لیے, کہ بھائی وہ تو بھولے بھالے ہیں. آج میں اعلان کر دوں کہ فلاں جگہ جاؤ, کارکن تو فلاں جگہ میں چلے جائیں گے. ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں. اسی طرح 9 مئی کی ذمہ دار لوگوں کو سزا ہونی چاہیے, عام کارکنوں کو معافی ہونی چاہیے. عام کارکنوں کی کوئی غلطی نہیں ہے, ان کو تو جو بھی ابھارے گا, جو بھی اشارہ کرے گا, وہ اس کے پیچھے چلے جائیں گے. تو لہٰذا پی ٹی آئی کے عام کارکنوں کو عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے, اور جو لوگ اس میں ذمہ دار ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. اب میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں ان کو چلو بھر پانی میں اگر تھوڑی سی بھی شرم ہے تو ڈوب مرنا چاہیے. کہ آپ جس شخص کے لیے اپنی زندگی دو پہ لگا رہے ہیں, جس شخص کے لیے اپنے خاندان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں, جس شخص کے لیے آپ نے اپنے قریبی رشتے ٹھکرا دیے, ماں باپ کے عزت و احترام ٹھکرا دیا, آج وہ شخص کے اوپر جب مشکل بنی ہے تو وہ کہتا ہے کہ 9 مئی واقعی میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. اور پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ ملوث ہیں, اور عمران خان بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو بچا کے ان کو کھڈے لین لگا لیا. اور دوسرا ہے سعد حسین رضوی, وہ کہتا ہے کہ عام کارکنوں کی غلطی نہیں ہے, عام کارکنوں کو جو بولا جائے گا, لیڈر جو اشارہ دے گا, لیڈر جو ان کو بھڑکائے گا, جو وہ ڈائریکشن دے گا, کارکن تو اسی طرف جائیں گے. اور ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ ذمہ دار لوگ ہیں جو کارکنوں کو استعمال کرتے ہیں, کارکنوں کو یعنی اپنے مقصد کے لیے ابھارتے ہیں, تو ان کو سزا ہونی چاہیے, عام کارکنوں کو نہیں ہونی چاہیے. ناظرین, یہ فرق ہوتا ہے لیڈر میں اور گیدڑ میں. یہ فرق ہوتا ہے. عوامی لیڈر ملک کے لیے جو سوچتا ہے, قوم کے لیے سوچتا ہے, عوام کے لیے سوچتا ہے, اور جو مفاد پرست لیڈر ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے دو لیڈروں میں. اگر پھر بھی عوام کو سمجھ نہ آئے, پھر بھی عوام نہیں سمجھتی, بلکہ سمجھے گی بھی نہیں, کیونکہ یہ ایک, جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا, یہ ایک فتنہ ہے. فتنے میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں پھر وہ اچھے بری کی ان کو تمیز نہیں رہتی. وہ بولتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہی یہی لیڈر ہے, ہمارا مقصد ہی عمران خان ہے. ایون یار اب کیا کریں, اس کے اوپر تو ہم ہزاروں ویڈیو بنا چکے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ماں باپ بھی اس کے خلاف بولے گا تو ہم اس کو بھی منہ توڑ جواب دیں گے. تو پھر عام کارکن عام کی کیا بات ہے. تو ناظرین, میرا خیال ہے کہ سعد رضوی صاحب ایک صحیح عوامی لیڈر ہے, اور اس نے بہت زبردست بیان دیا جو ایک ایسے لیڈر کو اس وقت میں دینا چاہیے جو اس نے دیا ہے. برکب دیکھتے ہیں ناظرین یہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کب تک کامیاب ہوتی ہے. مجھے تو نہیں لگتا ہے, میں پہلے کہہ دیتا ہوں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی. جو ہی باہر نکلیں گے ان کو دھر لیا جائے گا. برکب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ